नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कलकत्ता का यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार। बिहार इंतखाबात 122 सीटों पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी इलेक्शन। कोरोना का असर उम्रा पर, सऊदी हुकूमत ने दी महदूद तादाद को उम्रा की इजाज़त, हिंदुस्तान का नाम नहीं शामिल। तुराल की नायर इकबाल अपने लिखने और पेंटिंग के शौक़ को चढ़ा रही है मज़ीद परवान। हाथरस सुप्रीम कोर्ट में बोली यूपी सरकार, तशद्दुद से बचने के लिए रात में आखिरी रसूमात की अदायगी। अलवर गैंगरेप केस, शोहर को यरगमाल बनाकर बीवी की इज्तिमाई इसमदरी करने वाले 5 मुलजिमीन को सज़ा का ऐलान। चिराग पासवान की ज़ेर क़ियादत एलजेपी किंग मेकर बनेगी या एनडीए का खेल बिगाड़ेगी। कश्मीर पानपुर में सीआरपीएफ एहलकारों से हथियार नहीं छीने गए, आईजी सीआरपीएफ का बयान। वाजपेयी हुकूमत में वज़ीर ममलिकत रहे दिलीप रे कोयला घोटाला केस में मुलजिम करार। राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा से घबराई खट्टर हुकूमत, डरते डरते थी हरियाणा में एंट्री। सरमायादाराना निज़ाम इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गया है, पोप का आया बयान। कोरोना वायरस दुनिया की अक्सरियत को ख़तरा लाहिक, 10% के शिकार होने का खदशा, आलमी इदारे सेहत। अज़रबैजान अर्मेनिया जंग में शिद्दत, 240 से ज़ायद शहरी हलाक। फ्रांसीसी सदर की दीन इस्लाम पर ज़बान दराजी अपने हद से बढ़ने के मुतरादिफ है, सदर एर्दोगान का बयान। किर्गिस्तान में अवाम मुश्तिल, पार्लियामान में दाखिल हो गई। अफगानिस्तान 275 तालिबान अस्करियत पसंदों ने गिरफ्तारी पेश कर दी। शाम इफरीन में बम हमले में 4 अफराद ज़ख्मी। हमारे साथ इक़्तिसादी जंग मजीद नहीं चल सकती, सदर ईरान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के दिन भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन हबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। आप लोग शेयर नहीं करें, हमारी लिंक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है। मुल्क में जारी कोरोना बहरान के दौरान कलकत्ता की मुख्तलिफ अस्पतालों में दीगर डॉक्टरों के साथ यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के तलबा व असातिज़ा भी डॉक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनकी खिदमत को सराहा भी जा रहा है। लेकिन जिस कॉलेज से मेडिकल की डिग्री लेकर ड्यूटी कर रहे हैं, वो कॉलेज ज़बू हाली का शिकार है। कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फाइनल ईयर के तलबा सरकारी अस्पतालों में इंटर्नशिप करते हैं। कोरोना बहरान में इन तलबा की खिदमत अहम रही हैं, लेकिन शहर का यूनानी मेडिकल कॉलेज इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रियासती हुकूमत ने भी यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फ़ंड में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। कॉलेज इंतज़ामिया, असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन की तनख्वाह देने से नाकाम है। यूनानी कॉलेज के तलबा और असातिज़ा हुकूमत से कॉलेज को सरकारी तहवील में लेने और शहर की इस वाहिद यूनानी कॉलेज की तरक्की का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के दरमियान सीटों की तकसीम का अमल पूरा होने के बाद दोनों पार्टियों के लीडरों ने इत्तेहाद और सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 243 सीटों वाली बिहार असम्बली की 122 सीटें जेडीयू के कोटे में गई हैं। ताहम वो अपने कोटा में से 7 सीटें जेतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देगी, जिसका मतलब ये है कि जेडीयू 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं बीजेपी के कोटे में 121 सीटें गई हैं, मगर वो इसमें से 9 सीटें विकासशील इंसान पार्टी को देगी और 112 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। नाज़रीन, कोरोना की वजह से उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों को काफ़ी मायूसी हुई है। वहीं प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। गुज़श्ता दिनों सऊदी हुकूमत के ज़रिए उम्रा पर लगी पाबंदी को ख़त्म करने के ऐलान से उम्रा के ख्वाहिशमंद लोगों में खुशी देखी गई है, लेकिन प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के मुताबिक सऊदी हुकूमत की इजाज़तनामे में हिंदुस्तान का नाम शामिल नहीं है, जिस वजह से मुल्क में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों को मज़ीद 3 से 4 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑपरेटरों का कहना है कि मुल्क में कोरोना के मामलों में कमी के बाद ही हिंदुस्तान के लोगों को उम्रा की इजाज़त मिल सकती है। नाज़रीन गिरामी, जनूबी कश्मीर के तुराल से ताल्लुक़ रखने वाली एक BUMS तालिबा ज़हनी तनाव के शिकार लोगों, ख़ासकर नौजवानों को डिप्रेशन से निकालने और दूर करने के लिए बिलीफ नामी किताब तहरीर कर उन्हें कैलीग्राफी की तरफ राग़िब कर रही है, जिसकी हर तबका हाय फ़िक्र के लोगों ने सराहना की है। नायर इकबाल दुख्तर मोहम्मद इकबाल रेशी साकिन गामराज रोड तुराल BUMS की पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने नौजवान नस्ल को ज़हनी तनाव से निकालने और उसे दूर रखने के लिए एक शेरी मजमूए को किताबी शक्ल दे करके शाये किया है।
ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ کم عمر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سخت ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی صحت اور مستقبل پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی شاعری کا ہدف تناؤ سے لوگوں کو نجات دلانا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک دوست ذہنی تناؤ میں مبتلا تھی، جس کے بعد میں نے انہیں غزل لکھ کر روانہ کیا اور اس کو پڑھ کر انہیں کافی مدد ملی۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شاعری کی کتاب کی شکل دینا وقت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے ہاتھرس میں 19 سالہ دلت لڑکی کے گینگ ریپ اور قتل معاملے کی CBI یا SIT سے جانچ کرنے کی مانگ والے عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے اس واقعے کو غیر معمولی اور چونکانے والا بتایا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق عدالت نے اتر پردیش سرکار سے کہا ہے کہ وہ حلف نامہ دائر کر کے بتائیں کہ معاملے میں گواہوں کو کس طرح کا تحفظ دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سبکدوش یا موجودہ جج کی قیادت میں CBI یا SIT سے جانچ کرانے کی مانگ والی عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس ESA بوبڑے نے کہا، یہ واقعہ بہت ہی غیر معمولی اور چونکانے والا ہے۔ ہم اس پر حلف نامہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہاتھرس میں اس معاملے کے گواہوں کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے سالیسیٹر جنرل چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا متاثرہ فیملی نے وکیل کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، راجستھان کے الور ضلع میں مشہور تھانہ غازی اجتماعی ابروریزی معاملے میں عدالت نے آج 5 ملزمین کو قصوروار قرار دیا۔ درج فہرست ذات و قبائل مظالم کے حل کے معاملوں کی اسپیشل جج برجیش کمار کی عدالت نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اس معاملے کے ملزم اندراج، چھوٹے لال، ہنسراج اور مکیش کو قصوروار مانا ہے۔ عدالت نے ملزمین کو ذات سے متعلق الزام سے بری کر دیا۔ عدالت میں سزا کے نکات پر بحث پوری ہونے کے بعد 4 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس میں مجرم ہنسراج کو آخری سانس تک جیل میں رہنے کی سزا سنائی گئی، جبکہ پانچویں مجرم مکیش کو 5 سال کی سزا سنائی۔ فیصلے کے پیش نظر عدالت کے احاطے میں سیکورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں اور عدالت کے آس پاس بھاری بھیڑ بھی جمع تھی۔ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات میں لوک جن شکتی پارٹی LJP کے تنہا الیکشن لڑنے کے فیصلے اور جنتا دل یونائیٹڈ کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا چیلنج نیز بھارتیہ جنتا پارٹی کی حمایت کے اعلان سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چراغ پاسوان کی زیر قیادت LJP اس بار کنگ میکر کا کردار ادا کرے گی یا ریاست میں NDA کا کھیل بگاڑے گی؟ بہار اسمبلی کی 243 نشستوں کے لیے 28 اکتوبر سے ہونے والی انتخابات میں BJP اور JDU کے مابین 50-50 فارمولے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق BJP اور JDU منگل کے روز سیٹوں کے بٹوارے اور اپنے امیدواروں کو باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں۔ ادھر LJP نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی JDU کے امیدواروں کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی دھمکی دی ہے، تاہم پارٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ BJP کے خلاف نہیں ہے۔ ناظرین، کشمیر میں تعینات سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے انسپکٹر جنرل دیپک رتن نے کہا ہے کہ پیر کو CRPF کی پارٹی پر حملہ کرنے والے ملیٹنٹوں نے کسی بھی اہلکار سے ہتھیار نہیں چھینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور بہت جلد حملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی سربراہی میں قومی جمہوری اتحاد NDA حکومت میں وزیر دلیپ رائے کو کوئلہ گھوٹالے کے ایک معاملے میں دہلی کی ایک عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ یہ معاملہ جھارکھنڈ میں 1999 میں کوئلے کے بلاکس مختص کرنے میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ہے۔ CBI کی خصوصی عدالت نے اپریل 2017 میں دلیپ رائے کے علاوہ کوئلہ کی وزارت میں رہے اس وقت کے 2 اعلیٰ عہدیدار پردیپ کمار بنرجی اور نتیانند گوتم کے علاوہ کیسٹران ٹیکنالوجیز لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹر مہندر کمار اگروال کے خلاف دھوکہ دہی، مجرمانہ سازش اور مجرمانہ خیانت کے تحت الزامات طے کیے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ سے پاس ظریف قوانین کے خلاف کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی تحریک زور و شوروں سے جاری ہے گزشتہ کئی دنوں سے۔ آج انہوں نے پنجاب میں کھیتی بچاؤ یاترا نکالی جو اس وقت ہریانہ پہنچ چکی ہے، لیکن ہریانہ میں راہل گاندھی کی انٹری آسان نہیں رہی۔ راہل گاندھی جیسے ہی اپنے ہجوم کے ساتھ پنجاب ہریانہ بارڈر پر پہنچے تو کٹر حکومت نے انہیں ریاست میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے منع کر دیا تھا۔ ہریانہ میں انٹری کی اجازت نہ ملنے سے راہل گاندھی کافی ناراض ہوئے۔ انہوں نے اس پر اعتراض ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں دھرنے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، کہا کہ جب تک انہیں ہریانہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی بارڈر پر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس تعلق سے راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں لکھا، انہوں نے مجھے ہریانہ سرحد پر ایک پل پر ہی روک دیا ہے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گا۔ 1 گھنٹہ، 5 گھنٹے، 24 گھنٹے یا 100 گھنٹے یا 1000 گھنٹے یا پھر 5000 گھنٹے تک بھی انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ ناظرین، دنیا بھر کی کیتھولک مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنے نئے پیغام میں کورونا وبا کے خاتمے کے بعد کی ممکنہ صورتحال کو موضوع بنایا ہے۔ تازہ پیغام کا موضوع سبھی بھائی ہیں تجویز کیا ہے
اور پوپ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں اور اقتصادی ناانصافیوں کے تناظر میں ساری انسانی برادری میں غیر معمولی یکجہتی کا پیدا ہونا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ نئے پیغام میں پوپ فرانسس نے سرمایہ دارانہ نظام پر تنقید کرتے ہوئے اس کی مارکیٹ اقتصاد سے جڑے جادوئی نظریات میں سے ایک جس کا تعلق سماجی مسائل کے حل سے ہے کی شدید مذمت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسائل کے حل میں اس نظام کی ناکامی واضح انداز میں سامنے آ چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے بھی افراد ہیں جن کا کہنا ہے کہ آزاد تجارتی منڈیاں ہر معاملے کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن کورونا وبا کے دوران اس نظام کی کمزوری پوری طرح عیاں ہو گئی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے مزید کہا کہ ایسی متحرک اقتصادی پالیسیوں کی اشد ضرورت ہے جو کاروباری اختراعات اور کثیر الجہتی پر مشتمل ہوں، کیونکہ اسی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت WHO کے انتہائی محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ تعداد موجودہ مصدقہ کیسز کی تعداد سے 20 گنا زیادہ ہے۔ اب تک 3.5 کروڑ سے زیادہ افراد کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں۔ WHO کے ایمرجنسی آپریشنز کی سربراہ مائک ریان نے کہا، ہمارے موجودہ انتہائی محتاط اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 10% اس وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ناگورنو کاراباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کی افواج کے درمیان جاری جنگ میں مزید شدت اور دونوں ملکوں کے بڑے شہروں پر گولہ باری نے شہریوں کو انتہائی خوفزدہ کر دیا۔ اس طرح کی اطلاعات آ رہے ہیں۔ جنگ میں اب تک 240 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق۔ دوسری رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ متنازع خطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تازہ تصادم 27 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور پہلے روز کم از کم 23 لوگ مارے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ صدر فرانس ایمینوئل ماکرون کے مسلمانوں کی اکثریت کی مقیم ہونے والے ایک شہر میں اسلام بحران میں ہے پر مبنی بیان بدتمیزی سے ہٹ کر کھلم کھلا اشتعال انگیزی ہے۔ جناب اردوغان نے دارالحکومت انقرہ کے نیشنل کنونشن اینڈ کلچرل سینٹر میں منعقدہ مساجد اور مذہبی امور کارکنان ہفتہ پروگرام میں شرکت کی تھی۔ صدر اردوغان نے اپنے خطاب میں کہا کہ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کے فیصلے کی بدولت ترکی نے اپنی خود مختاری اور آزادی پر چھائے بادلوں کو ہٹا دیا ہے۔ ترکی کے دینی حقوق اور آزادی کے معاملے میں مثالی موقف کا مظاہرہ کرنے تاہم مغرب میں اس سے متضاد ماحول پائے جانے کی وضاحت کرنے والے جناب اردوغان نے بتایا کہ آج متعدد مغربی ممالک میں نسل پرستی اور اسلام دشمنی کی حکومتیں بھی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ نسل پرستی اور اسلام دشمنی کا مقابلہ کرنے کے بجائے یہ سب سے بڑی برائی اپنے معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو یورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میکرون کے مسلمانوں کی اکثریت کے آباد ہونے والے ایک شہر میں اسلام بحران سے دوچار ہے، بیانات بدتمیزی سے ہٹ کر کھلم کھلا اشتعال انگیزی ہے۔ ہم ان سے اب کسی سامراجی گورنر سے ہٹ کر کسی ذمہ دار سرکاری شخصیت کے طور پر کام کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کا دین اسلام کو شکل دینے کا ذکر کرنا اپنے حد سے بڑھ کر ایک فعل ہے۔ ناظرین، کرغستان میں گزشتہ اتوار کے روز ہوئے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ دارالحکومت بشکیک میں ہزاروں لوگوں نے صدر سورن بیجان بیکوف کے خلاف مارچ کیا اور پارلیمان سمیت دیگر سرکاری عمارتوں میں داخل ہو گئے۔ اس سے قبل گزشتہ روز حکام نے شہر کے مرکزی چوک سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپوں اور آنسو گیس کا بھی استعمال کیا تھا۔ ان جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے، جن میں حفاظتی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایک بیان میں حکومتی ترجمان نے کہا کہ صدر بیکوف بحران کے حل کے لیے آج حزب اختلاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے شمالی صوبوں ساری پل اور بلخ میں 275 طالبان عسکریت پسندوں نے گرفتاری پیش کر دی ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں۔ افغانستان وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان کے ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کردہ بیان کے مطابق ساری پل کی تحصیل بلحب میں 150 عسکریت پسندوں نے اپنے اسلحے سمیت حکومت کو گرفتاری پیش کر دی۔ فواد امان کے مطابق گرفتاری پیش کرنے والوں میں 15 طالبان کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ امان کے مطابق صوبہ بلخ کی تحصیل چارکینٹ میں بھی 125 عسکریت پسندوں نے گرفتاری پیش کی ہے اور دوبارہ جنگ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ناظرین، شام کے شمالی مغرب میں مخالف گروہوں کے زیر کنٹرول عفرین علاقے میں کار بم دہشت گرد حملے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شاخ زیتون کارروائی کے ذریعے دہشت گردوں سے پاک کیے جانے والے عفرین میں ایک گاڑی میں نصب بم دھماکے سے ہوا میں اڑا دیا گیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اس دھماکے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, सदर ईरान हसन रूहानी का कहना है कि मुत्तहिदा अमरीका की उनके मुल्क के साथ इक़्तिसादी जंग मज़ीद अपने असर को बरकरार नहीं रख सकती। रूहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्कगीर 13 सूबों पर मुहित इज्तिमाई मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी पाबंदियों और मुल्क की मईशत की ताज़ा सूरत हाल पर अपने जायज़ात पेश करते हुए बताया कि इक़्तिसादी पाबंदियों के बाइस मुल्क में रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। हमारे आवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है, ताहम हमारे शहरियों और देहातियों ने दुश्मन की चाल को नाकाम बनाते हुए उसे हज़ीमत से दो चार किया है। नाज़रीन, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। आप भी देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप में से हर एक की जिम्मेदारी है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।